حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. دیکھیے کہ جب آگ کے اندر ڈالا گیا کتنی بڑی مشکل تھی. آگ میں ڈالے گئے، مشکل تھی. پھر رب نے فرمایا ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں بھی دوں گا. جب مشکل ختم ہوگی تو اس کے بعد آسانیاں ہیں تمہارے لیے. بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا کہ آگ میں گئے ہیں، لیکن جب آگ سے باہر آئے تو رب نے مقام کیسا دیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنا دیا ہے. اب قیامت تک جتنے لوگ بھی آئیں گے نماز پڑھیں گے، جب درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و اس طرح مکمل درود ابراہیمی جب پڑھیں گے تو جب بھی درود پڑھیں گے حضور علیہ السلام پر، ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اس کی آل پر بھی درود بھیجیں گے. تو ہے نا آسانی. بظاہر تو مشکل آئی تھی، لیکن رب تبارک تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانیوں کو بھی رکھا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی آسانیوں کو بھول جاتے ہیں، مشکل ہمیں یاد رہتی ہے. تو اگر ہم صبر کریں گے، مشکل کو برداشت کریں گے، رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے تحفہ سمجھیں گے، تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حسن کے بادشاہ ہیں. بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا، کتنی بڑی مشکل تھی. کنویں کے اندر گئے، مشکل آئی. پھر وہاں سے نکلے، بازار میں آئے. جب بازار میں پہنچے تو ریٹ لگے، مول لگنے لگے. تو آج ہمیں کوئی بازار کے اندر جائے، جا کر ہماری قیمت لگائے تو ہمیں پتہ چلے. کوئی 10 لگائے، کوئی 20 لگائے، کوئی لاکھ لگا دے، چاہے کروڑوں ہماری قیمت لگ جائے، ہمارے اوپر کتنا صدمہ آئے گا کہ ہمارے بازاروں میں ریٹ لگ رہے ہیں. اللہ کے نبی ہیں، حسن کے بادشاہ ہیں، بازاروں کے اندر ریٹ لگے، یہ بھی مشکل تھا. پھر کیا ہوا؟ وہاں سے جب اس تخت کے اندر پہنچے، اب محل کے اندر پہنچے جہاں پر زلیخا نے الزام لگایا تھا، یہ بھی مشکل تھا. اس کے بعد جیل جانا پڑا، کتنی مشکلات آئیں. رب نے فرمایا ہے کہ مشکلات کے ساتھ میں آسانیاں بھی عطا فرماؤں گا. ایک مشکل آئے گی تو 2 آسانیاں دوں گا. یہ مشکلات آئیں. پھر کیا ہوا؟ اسر مصر شہر کا، اسے مصر کا بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں. دین مشکل کے بعد آسانی، دین مشکل کے بعد آسانی. جہاں پر ریٹ لگے، کنویں کے اندر ڈالے گئے، الزام لگے، رب تبارک تعالیٰ نے جب آسانی دی ہے تو پھر اسی ملک کا، اسی شہر کا بادشاہ بنا دیا ہے.